کہ ہمارے ملک کے جو نوجوان ہیں، جو ہماری فوج کے ستارے ہیں، ہمارے وطن کے ستارے ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے. ہم بلوچستان کے اندر بھی بہہ رہا ہے، اور جو ہم آج کل جس کو کہتے ہیں ساؤتھ وزیرستان میں بھی بہہ رہا ہے، افغانستان کی سرحد پہ بھی بہہ رہا ہے. ہمارے نوجوان کپتان، اس سے بڑے افسر بھی، نیچے نوجوان بھی، ان کی وہ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. ان کو خراج تحسین پیش نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے خون سے بھی غداری کر رہا ہوں گا. وہ خون ہمارا بہہ رہا ہے، اور وہ ان پالیسیوں کا ثمر ہے جو پاکستان 50 سال سے جو پالیسیاں بنائی گئی تھی اور آج تک جاری ہیں، بلکہ 75,000 سال سے جو وہ پالیسیاں بنائی گئی تھی، آج بھی اس کے اندر وہ اسٹیٹس کو جاری ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی. پھر اس سلسلے میں ہم نے قربانی دے دی، ہم نے بنگالیوں کو قربان کر دیا، پھر بھی پاک فوج کے زندہ باد کے نعرے لگانا شروع ہو گئے اور اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ سلوٹ کرتے رہے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے بھٹو کو شہید کر دیا، بے نظیر کو شہید کیا یا محسود صاحب سے کرایا، جیسے بھی ہوا. تو جو ہماری جو لیڈرشپ انہوں نے خود پیدا کی تھی، وہ تقریباً قریب المرگ ہے. انہیں سے پھر وہ ملک بھی چلوا رہے ہیں، انہیں سے وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، اور اس کی تازہ ترین جو موت واقعہ ہوئی ہے اس کا نام ہے عمران خان. وہ فوت ہو چکے ہیں، سیاسی طور پہ بھی فوت ہو چکے ہیں، جسمانی طور پر بھی تقریباً فوت ہونے کے قریب ہیں. بس صرف ان کی موت کا اعلان ہونا باقی ہے، وہ ابھی تک اعلان نہیں ہوا. جب میرے دوست نہ دیکھ سکتے ہوں تو نہ دیکھیں، آنکھیں نہیں رکھتے تو نہ رکھیں. لیکن جو ایک جوان مرد تھا، عمران خان بڑی اچھی کرکٹ کھیلتا تھا بڑے اچھے طریقے سے، اس کو وزیر اعظم ہونے کا شوق چڑھایا، اور وہ بھی اسی طریقے سے اس گیم کے اندر کھیلتے ہوئے شہید ہو گیا یا فوت ہو گیا. یہ ایک خبر ہے، جو خبر میں آپ کو آج سنا رہا ہوں، آج سن رہے ہیں، یا آپ شاید 2 سال بعد سنیں گے، لیکن یہ میں آپ کو خبر آج سے دے رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل ورکر ہیں ان کے لیے یہ بڑی ایک افسوسناک خبر ہے. کیونکہ میں نے عمران خان کو اسی دن میں دیکھا تھا کہ وہ مر چکا ہے، جب وہ مجھے کہہ رہا تھا، شاہ محمود کو کہہ رہا تھا، اسد عمر کو کہہ رہا تھا، علوی صاحب کو کہہ رہا تھا، سب کو کہہ رہا تھا کہ وہ والے ہمیں کہتے ہیں کہ آگے بڑھو اور یہ سارا کام کر دو. پھر وہ کہتا تھا کہ سپریم کورٹ بھی ہمارے ساتھ ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ہے، تو اقتدار ہمیں ملنے والا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اور جو فوج شدہ چیزیں ہیں ان کے سہارے پر آگے بڑھ رہا تھا. کیونکہ یہ جو سپریم کورٹ ہے یہ تو پہلے سے، یہ تو قریب المرگ اس سے بھی پہلے ہو گئی تھی، بلکہ فوت ہو گئی تھی. جس دن انہوں نے نظریہ ضرورت کو تسلیم کیا، بلکہ پاکستان بنتے ہی ہماری جو عدلیہ ہے وہ پہلے وہ مار دی گئی تھی. وہ اس کو چاہتے تھے ان کے مسیحا، وہ زندہ ہو جاتی تھی، جب چاہتے تھے وہ مر جاتی تھی. آج سپریم کورٹ ایک مرا ہوا، اس کو ادارہ کہیں
یا سروس کہیں، کچھ نام دے دیں، یہ ایک مرا ہوا ادارہ ہے جس کا نام سپریم کورٹ ہے، تو وہ سسک رہا ہے. شاید کچھ اس کے اندر جان ہو، کچھ اس کے اندر اچھے لوگ بھی ضرور موجود ہوتے ہیں، بٹ بہرحال بطور ادارہ کے ہماری عدلیہ بھی فوت ہو چکی ہے، بلکہ پاکستان کو ختم کرنے میں بھی وہ اپنے عمل کا بہت ہمت سے انہوں نے جتنا نقصان ہماری سپریم کورٹ نے، آج تک کی سپریم کورٹ نے، آج شام تک کے فیصلے کرنے والی سپریم کورٹ نے جتنا پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، اتنا ہندوستان بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو پچھلی انہوں نے قیادت کھڑی کی تھی، پھر انہیں مارنے کی کوشش کی گئی، ان میں سے صرف ایک آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی سے زیادہ زندہ رہ گیا، اس کا نام میاں نواز شریف ہے، جس نے جنگ لڑی، اپنی جان کی قربانیاں دیں، اپنے گھر کی دی، لیکن کب تک کتنی لمبی جنگ کوئی لڑ سکتا ہے؟ وہ بھی کمپرومائز، جب مجبوریاں آتی ہیں، دباؤ آتا ہے، مانے یا نہ مانے، میری بات کو بھی شاید بہت برا سمجھیں، لیکن وہ سب اس وقت کوئی لیڈر نہیں رہ گیا، سارے کمپرومائزر ہو گئے ہیں. انہوں نے کمپرومائز کیا ہے، اب لڑائی ہو گئی ہے کہ کون زیادہ کمپرومائز کرتا ہے، یا عمران خان، یا مسلم لیگ، یا میاں شہباز شریف، یا زرداری صاحب، یا مولانا فضل الرحمان صاحب، سب کمپرومائزز ہم اکٹھے ہو گئے ہیں. مجھے کہتے ہوئے دکھ آتا ہے. میں آج اپنے مخدوم رشید کا ایک حوالات جو اب ایک آثار قدیمہ بنا کھڑا ہے، میں اس کے سامنے کھڑا تھا. اس تھانے میں 1962 میں وہاں پہ گرفتار ہو کے وہاں مجھے انہوں نے رکھا تھا. اس وقت میری عمر 13 سال تھی یا 12 سال تھی. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت میں کیسے بیٹھا تھا، سامنے میرے وہی حوالات کھڑی تھی، اور وہ آثار قدیمہ بن گئی ہے، کیونکہ یہاں بلڈنگیں اور بن گئی ہیں، بڑا عالیشان یہاں پہ وہ تھانہ بن گیا ہے، ساتھ اس کے حوالات سے بڑی اعلیٰ بن گئی ہیں. یہ انہوں نے شاید آثار قدیمہ کے طور پر کھڑا کیا ہوا ہے. اور اس کے سامنے میرے وہاں کاٹن فیکٹری ہوا کرتی تھی، جو کنٹرول شیڈز ہوا کرتے تھے، جو سٹوریجز تھے، وہ تمام کے تمام ان کا چکنا چور ہو کے، ایک ملبہ اٹھانے کے لیے بھی ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے. وہ پڑے ہوئے، وہ جب کبھی پیسے ہوں گے، لیکن جب تک کا وہ آثار قدیمہ کا حصہ اگر دیکھنا ہو تو آپ کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ تھانہ آثار قدیمہ ہے یا یہ جاوید ہاشمی کی ساری عمر کی کمائی یہ آثار قدیمہ ہے. لیکن اس کا الزام بھی میں عمران خان پہ کبھی نہیں لگایا کہ انہوں نے گرائے ہیں، زمینیں ہماری ہیں. آج وہ کہیں تو صحیح یہ زمین جاوید ہاشمی کی نہیں ہے، اس کے بچوں کی نہیں ہے، زاہد بہار کا یہاں شادی حال نہیں ہے، جن گھروں میں گھسے تھے. لیکن بہرحال اس آثار قدیمہ کے سامنے مہند و دارو آپ کو وہ بھی میں آج دیکھ رہا تھا. لیکن آج اس وقت سے آج تک کے وقت میں میرا تو گرایا ISI والوں نے اور جنرل حمید فیض نے اور خود باجوہ صاحب نے. ان کے احکامات ملے، میرے پاس ثبوت ہے اس بات کا بھی. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بازو توڑ دو، اس کو اڑا کے رکھ دو. تو مجھے پرواہ بھی تھی بھی نہیں، آج بھی نہیں ہے. آج پھر بات کر رہا ہوں کہ باجوہ ملوث تھا. اس کو کوئی برا سمجھتا ہے، مجھے کہے جی جیل میں بھیج دیں، آپ فوج کو بدنام کر رہے ہیں. کوئی وہ فیض حمید نہیں تھا، میں کہتا ہوں وہی تھے. پورے ملک کا انہوں نے نچا کے رکھ دیا. کوئی پالیسی جتنی انہوں نے بنائی وہ اتنی فالٹی تھی، اور اتنے چھوٹے ذہن کے کمانڈر ان چیف کبھی کبھی
بن جاتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات بن جاتے ہیں، حالانکہ یہ سارے کے سارے ہم جیسے بھی مڈل کلاس سے بھی نیچے کے ہیں، جتنے جرنیل بنے ہیں۔ خوشی کی بات ہوتی ہے ہمیں، کسی کی دکان تھی، کسی کا وہاں پہ وہ طب کے اندر کام کرتا تھا، کسی کی ماں حمید فیض صاحب کی وہ اسکول ٹیچر تھی، اچھی ماں ہے، اعلیٰ ماں ہے، میں اس ماں کو سلام کرتا ہوں، وہ وہاں کے لوگ بتاتے ہیں، لیکن یہ سب وہیں سے آئے ہوئے ہیں۔ ضیاء الحق کا والد بھی مولوی تھا، تو وہ اس طریقے سے جتنے آئے ہیں، حمید گل کو بھی جانتا ہوں، جب اس دنیا سے گئے تو 80-86 مربع زمین بھی چھوڑ کے گئے، اور اتنا مال چھوڑ کے گئے کہ بچے آج تک اس پہ لڑتے پھرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے کمانڈر ان چیف بنے ہیں سارے کے سارے غریب گھروں سے آئے ہیں۔ ابھی یہ عاصم صاحب بھی ہیں، یہ عزیزم بھی پنڈی سے آئے ہیں، اور جو بیک گراؤنڈ ہے ہمارے سامنے ہے ان کا، یا پھر دوسرے وہ بھی چکوال کے جو چیف آرمی اسٹاف چیئرمین بنے ہیں۔ تو یہ سارے کی سارے ہمارے غریب طبقہ نے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ ہم تو خوش ہو جاتے کہ یہاں کے غریب ترین بندے جو ہیں وہ ہمارے مالک بن گئے، وہ ہمارے ملک کو چلانے والے بن گئے۔ اب ان کے بچوں کی اور ان کی جائیدادیں دیکھیں گے اور ان کے اپنے ناموں کی جائیدادیں دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو پالیٹیشین بھی ہے ان کی جائیدادیں جیسے بڑی ہیں، حیران کن ہے۔ یہاں ملک سے اندر، ملک سے باہر، اور سب سے زیادہ جو ایکسپوز کرنے کے لیے آیا تھا جس کا نام عمران خان تھا، جو بیچارہ فوت ہو چکا ہے، وہ اس فوت شدہ نعش کے نام پر جتنی لوٹ پاٹ کیا گیا ہے، خود اس کے اپنے نام سے بھی وہ ٹرسٹ بنائے ہوئے ہیں، 20 ارب ملک ریاض والا، بار والا وہ چلا گیا ہے، کہیں اس کے خواتین کے مال نکل رہا ہے، بہت سارا مال نہیں بھی نکل رہا۔ کبھی کہتے ہیں 70 لاکھ اس نے اس بیوی کو، مجھے تو پوری طرح نام بھی یاد، 70 لاکھ ان کو دے دیے، 50 لاکھ ان کو دے۔ یہ تو بڑے جو فیوڈل یا نواب ہوتے تھے جو ریاستیں بڑی بڑی بیچ دیتے تھے انہی کاموں میں۔ ہمارے تو یہ ایسے نواب ہیں، یہ بے ملک کے نواب ہیں، ملک نہیں ہے، نواب بہت ہے۔ اس ملک کے اندر ملک نہیں رہ گیا، نواب بہت ہو گئے ہیں، لیکن ہیں سارے بے ملک کے نواب۔ دوسرے ملکوں میں ان کی جائیدادیں ہیں، دوسرے جزیروں پہ کے لیے باسی ہیں، پاکستان کے تو ہیں نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں، یہ میں بہت مایوس ہو جاتا ہوں، یہ ایسے ہی چلیں گے۔ کوئی اگر کہے کہ انہوں نے سیاست سے ایران کر دیا ہے کہ یہ ادارہ سیاست میں نہیں ہوگا، جھوٹ ہے، بکواس ہے، فریب ہے۔ اپنی قوم کے ساتھ فریب مت کریں۔ جس دن مجھے پتہ چلا کہ اب پلاٹ الاٹ نہیں ہو رہے جرنیلوں کو ڈی ایچ اے کے اندر ہر جگہ پہ، اس دن میں سمجھوں گا کہ کوئی چینج تھوڑی سی آئی ہے۔ نہیں ہوگا، روز ہی وہ سارے کے سارے، ان میں سے اکثر لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں پراپرٹی ڈیلر ہیں۔ آپ بالکل ان کے اندر کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ باتیں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے پکڑیں، میری جائیدادیں چھین لیں جو میں نے کوئی لی ہوں اپنے باپ دادا کے علاوہ، اور یہ مجھے ڈال دیں جیل میں ضمانت بھی نہیں کراؤں گا۔ وہ اعظم سواتی بیچارہ، اسے زیادتی اس نے کی، لیکن اس کو چھوڑنے دو یار، جانے دو اس کو۔ آپ طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، بوڑھوں کی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ میں تو بوڑھا ہوں نہیں، مجھے تو نہ چھوڑے نا، مجھے پکڑے، میں ضمانت نہیں کراؤں گا۔ میرے بچے بھی نہیں آئیں گے کبھی
जेल में मुझे मिलने के लिए भी मैंने उनको कह दिया हुआ है भाई आपका मेरे कोई, आप मुझे मिलने के लिए भी ना आए। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इस तरीके से जी के अदारों में बात नहीं की जा सकती। आप अदारा ही नहीं है, हमारी अफवाज अदारा नहीं है। ऐलान करें कौम के सामने, आप सर्विसेज हैं, आर्म सर्विसेज हैं। वो सर्विसेज की बजाय अदारा बन गए हैं। कैसे बन गए हैं? ISI वो अदारों का भी बड़ा अदारा बन गया है। अब उनके भी जो भी बैठे हैं, नदीम साहब हैं या कौन है, जनरल साहब, उनके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर से नीचे, जहाज से नीचे उतरते ही नहीं है। तो फिर ज़मीन का तो अल्लाह हाफिज है ना। आप तो हवाओं में, फजाओं में उड़ते फिरेंगे, आम आदमी का तो अल्लाह हाफिज है। फिर ये महंगाई को कौन रोकेगा? आपने तो नहीं रोकना, आपकी जिम्मेवारी भी नहीं है। इमरान कहता था मैं आलूओं के लिए तो नहीं आया, मैं फलां के लिए तो नहीं आया। चलो जिस चीज़ के लिए आए, अल्लाह के बंदो इन लोगों की हालत देख लें। अब वो अब रात दिन कह रहे हैं ये हमारा दौर, उसके अंदर ये तरक्की है। और अल्लाह के बंदे, उस दौर के लोग भी तबाहात से हम नंगे हो गए थे पूरी दुनिया के सामने आपके 4.25 साल के अंदर, और आज के अंदर उससे ज़्यादा नंगे हो गए हैं। ये तरीका नहीं है। मैं समझता हूँ कि फिर बात कहता हूँ कि अगर किसी को शर्म आएगी नहीं, सारे सियासतदान, सारे हमारे अफवाज के लोग मिल के बैठे, एक बिल्कुल बैठ के ये तय करें कि हमने ज़ीरो से शुरू करना है और अपने आप को इस गंदगी से निकालना होगा। लालच को ख़त्म करना होगा। जब लालच आपने ख़त्म किया, हिर्स ख़त्म किया, एक ओहदे के हिर्स हो या आपको दौलत की हिर्स हो, जर्नलों को प्लाटों की हिर्स हो, जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको, और ये जज तो इनका पेट तो भरता ही नहीं है। एक चीफ जस्टिस ने दो कनाल के दो प्लाट लिए हुए हैं, फिर और लेते हैं, फिर और लेते हैं, तनख्वाहें बढ़ाते। ये मुल्क जो है ये तनख्वाहिस्तान बन गया है। हमें 85 में तकरीर की सैयद आबदा हुसैन साहबा ने कि ये सेक्रेटेरिएट का कंट्रोल है, यानी जो सैलरी लेने वाले हैं। हमें समझ नहीं आ रही थी, बाद में पता कराया कि ये तनख्वाह लेने वाला जो तबका है वो खा रहा है दूसरों को, क्योंकि ये औरों की तो तनख्वाहें हैं ही नहीं, किसी को बेचारे को एक बच्चा नहीं पढ़ा सकता। लेकिन जो 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख वो जो बैठे हैं उनको देखें। फिर हमारा मीडिया जो भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सारे के सारे चैनल जो हैं बिके हुए हैं। कोई डर की वजह से, कोई किसी वजह से, एक चैनल ऐसा नहीं है जो उनकी अहकामात को मानता नहीं है। हर एक चैनल वाला, और फिर एंकर, फिर जो तकरीरें करने वाले आके बैठे होते एक्सपर्ट्स, जिन्होंने कभी एक किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख सकते हैं। आपने पाकिस्तान को एक खिलौना बनाया हुआ है, इसको मिट्टी का खिलौना ना बनाओ। मिट्टी का खिलौना नहीं है, ये लोगों की जिंदगियों का मसला है। पाकिस्तान बनाना वाला तो आज हमें नहीं रहा, लेकिन जो सोचा था, वर्क किया था, उस वक्त के मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी। यूपी के मुसलमानों ने, सीपी के मुसलमानों ने, बिहारियों ने, और से बढ़ के हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने और पूरे बंगालियों ने अपनी वो पूरे यूनाइटेड बंगाल की हुकूमत छोड़ के उन्होंने कहा कि हमें अलग चाहिए, ढाका अलग चाहिए, पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे, मरेंगे। वो तो पीछे नहीं हटे थे। आपने उनको मार के मेरी आंखों के सामने चीजें ये हुई हैं। जो बातें मैं आज कर रहा हूं, कोई झुठला सकता है इसको? कोई नहीं झुठला सकता। मैं कहता हूं समझ जाओ, तुम जनरल एक टके के जनरल भी नहीं रहोगे
जहाँ पाकिस्तान नहीं होगा, कमांडर इन चीफ भी टके का कमांडर इन चीफ नहीं होगा जहाँ पाकिस्तान नहीं होगा। ये जज जो हैं ये इनको कोई वहाँ सब्जी की सामने अदालत नहीं लगाने देगा। जो सियासतदान बने फिरते हैं इनको कोई अपनी दुकानों पे काम करने का मौका भी नहीं देगा। जो हमारे ऑफिसर हैं जरा से वो लूटे। और खुदा के लिए ठीक हो जाओ, समझो हमारी हैसियत क्या है। पूरी दुनिया के अंदर मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ा। ये हमने कायदे आज़म के मुंह पे भी कालक लगा दी है, ये कालक हम सब के मुंह पे लगाई जाएगी अगर हमने ना सोचा। मैं ये इसी बात पे आपकी बात को ख़त्म करता हूँ। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।